نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ کا پسندیدہ پروگرام وقار سخن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس پروگرام میں آپ کو یا تو کسی محفل میں لے کر چلیں جہاں بارگاہ اہل بیت میں شعراء حضرات منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہماری کوشش یہ بھی رہتی ہے کہ ہم کسی اہم شاعر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور اپنا کچھ کلام بھی سنائیں اور ہم ان سے کچھ گفتگو بھی کر سکیں۔ تو آج ہمارے بیچ ایک اہم شاعر موجود ہیں، وہ ہیں شاعر اہل بیت جناب سید علی عباس نوگانوی صاحب۔ علی عباس نوگانوی صاحب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام وقار سخن میں۔ علی عباس نوگانوی صاحب کے بارے میں ناظرین میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری درخواست پر یوں تو ہمارے پروگرام میں وہ پہلے بھی کئی بار شرکت کر چکے ہیں، اپنا کلام سنا چکے ہیں، لیکن ہم چاہتے تھے کہ ان سے کچھ گفتگو کی جائے اور ان کی شاعری کے حوالے سے بھی اور ان کی کچھ کلام سنا جائے۔ تو آج ہماری انہوں نے درخواست قبول کی اور ہمارے آج کے پروگرام میں وہ شامل ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم علی عباس صاحب سے کچھ گفتگو کریں، کیوں نہ بارگاہ رب العزت میں حمد کے اشعار پڑھ کر اس پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں علی عباس صاحب آپ اپنی کسی حمد سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ ناظرین، ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب علی عباس نوگانوی صاحب آپ کے اسکرین پر ہیں۔ جناب بہت بہت شکریہ سلیم امروہی صاحب، بڑا ممنون و مشکور ہوں۔ اہل بیت ٹی وی کا وقار سخن پروگرام واقعاً اتنا حسین اور اتنا اچھا پروگرام ہے جو مختلف انداز سے آپ پیش کرتے ہیں، جسے بہت اچھا لگتا ہے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ بہت ہی آپ کا بہت شکریہ۔ اور آئیے باقاعدہ طور پر جیسا آپ نے مجھ سے کہا، میں حکم کی پابندی کے لیے میں پیش کرتا ہوں ایک نعت پاک سے پہلے میں نعت پاک بھی سناؤں گا۔ ضرور۔ بہرحال ایک چند حمد کے اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ حضرات گرامی قدر بطور خاص پیش کرتا ہوں۔ مزہ آتا ہے تب ہی بندگی کا، کیا کہنا ہے، مزہ آتا ہے تب ہی، مزہ آتا ہے تب ہی بندگی کا، جھکے سجدے میں جب سر آدمی کا، جھکے سجدے میں جب سر آدمی کا۔ دوسرا مطلب کہ تمہیں اللہ سے سب کچھ ملے گا، بلکہ شعر سماعت کریں حضرات بطور خاص۔ تمہیں اللہ سے سب کچھ ملے گا، طریقہ چاہیے بس عاجزی کا، طریقہ چاہیے بس عاجزی کا۔ بہت بہت شکریہ سلیم بھائی، بہت بہت شکریہ۔ سلیقہ چاہیے بس عاجزی کا، گناہوں کو شمار اب کر رہے ہو، سنیے بطور خاص، گناہوں کو شمار اب کر رہے ہو، جب آیا وقت تم پر جا کنی کا، جب آیا وقت تم پر جا کنی کا،
اور اسے مانے نہ مانے کوئی رازق. کیا کہنے ہیں بطور خاص سلیم بھائی, تنگوش اسے مانے نہ مانے کوئی رازق, وہ پھر بھی پیٹ بھرتا ہے سبھی کا. وہ پھر بھی پیٹ بھرتا ہے سبھی کا. جزاک اللہ. کہاں جھوٹے خدا یہ اور کہاں وہ. حضرات ایک شعر سنیے بطور خاص سلیم بھائی. کہاں جھوٹے خدا یہ اور کہاں وہ. کہاں جھوٹے خدا یہ اور کہاں وہ. اندھیروں سے تقابل روشنی کا. اندھیروں سے تقابل روشنی کا. کیا کہنے ہیں. ہر ایک شہ میں دکھائی دے رہا ہے. ہر ایک شہ میں دکھائی دے رہا ہے. مقطع سنیں حضرات بطور خاص. ہر ایک شہ میں دکھائی دے رہا ہے. میاں عباس بس جلوہ اسی کا. میاں عباس بس جلوہ اسی کا. ہر ایک شے میں دکھائی دے رہا ہے. میاں عباس بس جلوہ اسی کا. کتنی خوبصورت حمد محترم علی عباس صاحب نے پیش کی. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کو مزید ان کی مزید توفیقات میں اضافہ کرے. ناظرین, ہم جب حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں یا پروردگار کی ثنا کرتے ہیں, حمد و ثنا کرتے ہیں, تو یقیناً ہمارے دل میں ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے, ہم سے خوش ہو جائے. تو جب ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پروردگار کی ہم تو کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پروردگار خوش ہوتا ہے اپنے حبیب کے ذکر سے. اور جب اس کے حبیب کی مدح و ثنا کی جائے تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم علی عباس صاحب سے ایک خوبصورت سی نعت کی فرمائش کرتے چلیں. ناظرین, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ محترم علی عباس صاحب نہ صرف ایک اچھے شاعر ہیں, یہ بہت اچھے نوا خوان بھی ہیں, یہ بہت اچھے ناظم محفل و ناظم مشاعرہ بھی ہیں. اردو ادب میں ان کی بہت خدمات ہیں. مختلف ٹی وی چینلز پر ہم انہیں مسلسل دیکھتے رہتے ہیں, ان کو سنتے رہتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے محفل کو چلاتے بھی ہیں اور اس میں کلام بھی سناتے ہیں. آپ نے خوبصورت آواز بھی ان کی سماعت فرمائی, ان کا کلام بھی سماعت فرمایا. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں, فرمائش کرتے ہیں کہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی نعت کے کچھ اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیں. بہت جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ سلیم بھائی, ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. میں پیش کرتا ہوں جیسا آپ کا حکم ہے واقعاً. اور یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ حقیقت میں کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اس زمانے میں, ایسے وقت میں, ایسے وبائی دور میں صرف یہ ایک ٹی وی ہی ذریعہ ہے, ایسا ایک ذریعہ ہے, ایک مادھیم ہے, ایک ایسا سگنل ہمارے جو ہیں جو دیتے ہیں, جو دنیا کو پیغام سناتے ہیں, وہ بہت بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. آپ حضرات تمام جو کارکن اس میں ہمارے اہل بیت ٹی وی میں, اور جو وقار سخن یہ پروگرام واقعی اتنا حسین پروگرام ہے جس کو سجانے اور سنوارنے میں واقعی زندگیاں گزر جاتی ہیں, صدیاں گزر جاتی ہیں. لیکن بہت عرصے سے یہ اہل بیت ٹی وی کے حوالے سے جناب سلیم امروہی صاحب جانے اور پہچانے جاتے ہیں. آج محترم کی جو پہچان میں واقعی میں بہت اچھا, بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ سلیم بھائی ہر جگہ موجود ہمارے اہل بیت ٹی وی اور وقار سخن کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. یوں بھی آپ ماشاءاللہ خود بھی بہت اچھے شاعر, بے پناہ اچھے ناظم بھی ہیں, خوبصورت آواز کے مالک ہیں, بہت اچھی پڑھتے ہیں. بہرحال یہاں پر یہ مجھے موقع عنایت فرمایا محترم نے, میں بہت ہی مشکور ہوں, بڑا ممنون ہوں ان کا. سماعت فرمائے حضرات. بطور خاص نعت پاک پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ پڑھتے رہیے وظیفہ یہی یا نبی یا نبی یا نبی.
پڑھتے رہیے وظیفہ یہی. بہت بہت شکریہ. بہت ہی دل سے میں نے نعت کہی ہے سامعین حضرات, ناظرین حضرات, چونکہ واقعاً بالکل نیا کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حافظ سلیم بھائی کی محبتیں اور شفقتیں میرے ساتھ شامل حال ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. سماعت کریں کہ پڑھتے رہیے وظیفہ یہی, یا نبی یا نبی یا نبی, یہ کسوٹی ہے ایمان کی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی, پڑھتے رہیے وظیفہ یہی. سنیے شعر سنیے حضرات کہ آپ محبوب داور بھی ہیں اور ہم سب کے یاور بھی ہیں. آپ محبوب داور بھی ہیں اور ہم سب کے یاور بھی ہیں. ارے روح ایمان ہے آپ ہی, یا نبی یا نبی یا نبی, روح ایمان ہے آپ ہی. جزاک اللہ جزاک اللہ. سلیم بھائی بہت شکریہ کہ آپ سی رنجشیں دور ہو, پھر کبھی ہم نہ رنجور ہو. آپ سی رنجشیں دور ہو, پھر کبھی ہم نہ رنجور ہو. ارے ہو جو چشم کرم آپ کی, یا نبی یا نبی یا نبی, ہو جو چشم کرم آپ کی. بہت بہت شکریہ محترم, بہت بہت شکریہ. کہ ذوف محسوس جب بھی کیا گھر میں زہرا کے ہی مصطفیٰ, ذوق محسوس جب بھی کیا گھر میں زہرا کے ہی مصطفیٰ. ارے جا کے چادر میں راحت ملی, یا نبی یا نبی یا نبی, جا کے چادر میں راحت ملی. حضرات ایک شعر آیا بیچ میں, میری پسند کا شعر ہے, سماعت کریں بطور خاص کہ سر اٹھاتا ہے پھر یہ جہاں, ارے بھیجیے پھر کوئی مہربان. سر اٹھاتا ہے پھر یہ جہاں, بھیجیے پھر کوئی مہربان. پھر ضرورت ہے شبیر کی, یا نبی یا نبی یا نبی, پھر ضرورت ہے شبیر کی. بطور خاص ایک شعر سنیں حضرات کہ خود وہ امداد کو آئیں گے, دور غم سارے ہو جائیں گے. خود وہ امداد کو آئیں گے, دور غم سارے ہو جائیں گے. گر پکاریں گے دل سے سبھی, یا نبی یا
نبی یا نبی گر پکاریں گے دل سے سبھی. بہت بہت شکریہ. مقطع پیش کرتا ہوں سلیم بھائی سماعت کریں. اس پہ بھی کیجئے نظر کرم اے میرے تاجدار حرم. اس پہ بھی کیجئے نظر کرم اے میرے تاجدار حرم. اور ملتجی ہے یہ عباس بھی یا نبی یا نبی یا نبی ملتجی ہے یہ عباس بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. دیکھا ناظرین آپ نے کتنی خوبصورت نعت، کتنا خوبصورت انداز میں محترم علی عباس نوگانوی صاحب پیش کر رہے تھے. ہم نے ان سے شروع میں درخواست کی کہ وہ بارگاہ رب العزت میں حمد کے کچھ اشعار سنائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت نعت آپ نے سماعت فرمائی محترم علی عباس نوگانوی صاحب سے. علی عباس صاحب، ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو ذرا سا یہ بتائیے کہ آپ نے بارگاہ اہل بیت میں آپ شاعری کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں بڑی مدت سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو آپ نے کس عمر میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آپ نے کسی سے اصلاح لی یا آپ کے کوئی استاد ہے؟ اس حوالے سے ہمارے کچھ ناظرین کو بتائیں. بھائی بہت بہت شکریہ سلیم بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. واقعاً یہ دل چاہتا ہے کہ ایسی بات آج اس ٹی وی کے حوالے سے، اہل بیت ٹی وی کے حوالے سے وقار سخن میں کی جائے. بڑی محبت ہے. میں بچپن سے سلیم بھائی یہ سمجھ لیجئے گا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ نوحہ خوانی کب سے شروع کی میں نے. بچپن سے چھوٹی انجمن میں نوحہ پڑھا کرتا تھا. ماشاءاللہ. اصل میں بات یہ تھی کہ میرے نانا جناب افسر حسین صاحب ایک نوگاواں سادات کے مشہور و معروف نوحہ خوان تھے، جو انجمن عابدیہ میں صاحب بیاض تھے. ماشاءاللہ. تو انہی کے سایہ زیر سایہ رہ کر میں نے یہ شوق مجھے نوحہ خوانی کا اور مداح اہل بیت میں ہوا. تو بچپن سے میں نے نوحہ خوانی شروع کی اور میں پڑھتا رہا. پھر میں ذرا سا تھوڑا سا جب میں نے ہوش سنبھالا تو پھر نوگاواں سادات کی جو انجمن عابدیہ ہے میں اس میں نوحہ خوانی کرنے لگا، اس میں نوحہ پڑھنے لگا. جی ماشاءاللہ، آپ کی دعاؤں سے نوگاواں میں 4 انجمنیں ہیں جو انجمن یادگار حسینی، انجمن عابدیہ، انجمن حیدری اور ایک انجمن سوگواران حسینی. تو یہ انجمنیں ہیں اور اچھی انجمنیں ہیں. ان میں پوری بستی کی تعداد انہی صرف انجمنوں میں ہے. تو بہت بڑی بڑی ہیں، اور اس میں گشت میں نوحہ خوانی ہوتی ہے، راستے میں چلتے ہوئے نوحہ خوانی ہوتی ہے. جی تو وہ جلوس نکالے جاتے ہیں، تو میں اس میں نوحہ خوانی کرنے لگا. بڑی تعداد میں لوگ جلوس میں ہوتے ہیں، اس میں نوحہ خوانی کرنا یقیناً آپ نے بچپن سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ مولا مدد کرتے ہیں. حقیقت بات. اور دیکھیے آپ نے کس انداز سے واقعاً مجھے بہت مولا نے بڑا انہوں نے عزت دی. صرف میرا کچھ نہیں ہے اس میں، سلیم بھائی صرف مولا کا دیا ہوا ہے. تو بہرحال میں جو تھا وہ پھر نوحہ خوانی کرنے لگا. اور جناب محرم علی صاحب شہرت نوگانوی جو بڑے مشہور و معروف شخصیت نوگاواں کی ایک ایسی شخصیت، واقعاً محب اہل بیت. ہاں انہوں نے جتنا ان کو اہل بیت اطہار کے لیے محبت ان کے دل میں رہی، انہوں نے خرچ کیا اپنی کمائی سے، اپنی پوری بیڑی رادھا بیڑی کمپنی کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے. تو وہ ان کے نوحے پڑھا کرتا تھا میں. تو پہلے میں نے ان کے نوحے پڑھنے شروع کیے. میرے نانا بھی پڑھتے تھے. بڑے اچھے اچھے نوحے لکھے انہوں نے. اے نہر القمہ عباس ہیں کہاں، یہ نوحہ انہی کا تھا. ہاں شہرت نوگانوی صاحب. جی جی جی. اور میرا بڑا گہرا تعلق رہا ان سے، ہمارے پورے گھر کا قریبی، کیونکہ ہمارے تھوڑے اتنے قریب ہیں، نانا سے قریب رہے تو رشتہ داریاں بھی رہیں سب نوگاواں میں. بہرحال ان کے یہاں راتوں کو بیٹھا کرتے تھے، نوحے لکھا کرتے تھے 2-2 بجے تک. ایک شب بیداری ہے، مصرع طرح کا نوحہ ہے، تو بھائی 4-10 شعر ہو گئے، 5 شعر ہو گئے، مقطع رہ گیا.
تو مقطع پتہ چلا کہ اسٹیج پہ پڑھنے چلے گئے اور وہاں پر مقطع پہنچا. کیا بات ہے. تو ذرا یہ غور کریے آپ. تو گویا کہ آپ نے یہ شاعری کا جو آغاز ہوا ہے وہ ایام ازا سے ہی ہوا. نوخانی سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ آپ نے خود ہی شعر کہنے شروع کر دیے. ہاں تو یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. تو علی بھائی صاحب میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کیا, جیسے آپ نے پھر شعر کہے تو کیا یہ کوشش کی کہ کسی استاد کو بھی دکھایا جائے یا ایسا ضرورت محسوس نہیں؟ ہاں یہ بہت اچھی بات کہی سلیم بھائی, یہ ہمارے دل کی بات ہے جو آپ نے پوچھی. واقعا بڑا اچھا سوال ہے. ہوا یہ تھا کہ ایکچولی جب میں مطلب یہ کہ نوحے کہتا مطلب پڑھتا تھا تو مجھے اتنا شعور خود بخود ہوا کہ مصرے لگا لیا کرتا تھا, مصرے کہہ لیا کرتا تھا. جی مولا کی عطا ہے. تو کہتے کہتے ایک دن رات میں جب میں لیٹا ہوا تھا تو باخدا یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3 شعر میں نے رات میں پہلی مرتبہ کم سے کم 20 برس پہلے شاید ایسا ہوا ہوگا, اور میں لیٹے لیٹے وہ شعر میں نے کہنے کے بعد ہاں, اور وہ اتنے اچھے شعر تھے کہ میرے خالو ہوتے ہیں گوہر نوگانوی صاحب, بڑے مشہور و معروف شاعر ہیں. جی وہ خالو ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں نے انہیں وہ شعر سنا ہے. تو جناب حیدر کرت پوری صاحب ہمارے باہر بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے, بہت اچھے شاعر ہیں ناظرین, حیدر کرت پوری صاحب. وہ پکڑ کے مجھے لے گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے بچے نے یہ شعر اس نے خود کہے ہیں. تو انہیں بہت تعجب ہوا, ارے بھائی واہ. تو بولے تب سے میری مطلب شاعری کا آغاز ہوا اس طرح سے, ہے نا. تو گویا کہ آپ نے گوہر صاحب سے ہی پھر اس کے بعد پھر شروع میں ہاں میں نے گوہر صاحب سے سناتا رہا, ان سے میں اصلاح لیتا رہا. لیکن پتہ نہیں اللہ کی طرف سے یہ خود جو خدا داد صلاحیت تھی کہ شاعری میں ہاں بہر پکڑنا, اس کی مطلب یہ کہ تھوڑی بہت وہ تو پروردگار کہتا ہوتی. ہاں اس کے شاعری کے جو رموز ہیں اس کو جاننا میں نے شروع کیا. پھر حضور سلیم بھائی ایسا ہوا کہ میں رامپور میں گورنمنٹ خورشید گرلز انٹر کالج میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا تھا, بہت عرصے سے کام کرتا تھا. تو میں وہاں پر جناب وقار حلم صاحب سے ملا. محترم وقار حلم صاحب کی شخصیت واقعاً وہ ہے کہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. وہ وجہ یہ رہی کہ وہ استاد ہیں, اور ایسے استاد ہیں سلیم بھائی کہ انہوں نے بے نقط دیوان لکھا, ایک بغیر الف لکھا 2, ایک غزلیات میں لکھا, ایک مدح اہل بیت میں لکھا, مرصع حلم لکھی. انہوں نے کتنی کتابیں لکھی, بڑی اچھی کتابیں بنا نقطے کے ہیں. لکھنا بڑا کمال کام ہے. تو وہ میرا رابطہ ان سے رامپور میں ہوا. تو بہرحال انہیں میں اچھا لگا, مجھے وہ اچھے لگے, اور میں ہر کسی شاعر کی, ہر کسی استاد کی بہت عزت کرتا ہوں. بہت اچھی بات, باخدا. ہاں تو یہی عزت تھی کہ جو ان سے میں پھر رجوع ہو گیا, ان سے رابطہ رہا میرا. جی اور آج تک ان سے رابطہ ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دیکھیے ناظرین, دیکھ کتنی اچھی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ علی عباس نوگانوی صاحب نے اپنے اساتذہ کا بھی ذکر کیا, انہوں نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کی سرپرستی انہیں حاصل رہی, اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں. یہ بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ ظرف ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے ان کو آگے بڑھانے میں مدد کی ہو ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے, ان کو یاد کرنا چاہیے. آپ نے محرم علی شہرت صاحب کا ذکر کیا, ان کی بڑی خدمات ہیں. اور گوہر نوگانوی صاحب کا یا حیدر کرت پوری صاحب کا ذکر بھی آیا بیچ میں, وہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں, اہل بیت ہیں. تو دیکھیے یہ سلسلہ آپ کے خلوص اور مولا کی عطا, اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا. آپ نے ماشاءاللہ نہ صرف منقبت کی محفلوں میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے, بلکہ میں دیکھتا ہوں آپ اردو ادب کی خدمت مشاعروں کے حوالے سے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب یہ میں چاہتا ہوں بیچ بیچ میں تھوڑا سا نثر اور نظم دونوں سلسلہ رہے. علی عباس صاحب, میری ایک نعت ہے, اس کے میں 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں تاکہ میں وہ جو کچھ چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میں نے کہا تھا ایک نعت میں کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا, جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا, شکر خالق کا بھی ادا کرنا. کیا کہنا, کیا شکر خالق کا بھی ادا کرنا. اب میں باقی شعر اپنے اس وقت ناظرین آپ کو نہیں سناؤں گا, لیکن میں جو کچھ سننا چاہتا ہوں علی عباس صاحب سے وہ اس شعر سے آپ سمجھ سکتے ہیں. جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا, شکر خالق کا بھی ادا کرنا, ہے محمد کے ساتھ ساتھ
علی واہ ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا بھائی، واہ ان واہ میں واہ، ہرگز نہ فاصلہ کرنا۔ سبحان اللہ، تو سبحان ناظرین اللہ۔ دیکھا آپ نے، ہم نے حمد کی درخواست کی تو علی عباس صاحب نے حمد کی پیش کی، زندہ ہم نے باد۔ درخواست کی بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اشعار نعت کے سنائے، انہوں نے وہ پیش کیے، تو یقیناً اب وہ سمجھ گئے ہوں گے میرے اس شعر سے کہ اب ہم چاہتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ یہ آئیے سماعت فرمائیے علی عباس نوقانوی صاحب سے ان کا یہ کلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہت بہت شکریہ جناب سلیم صاحب، آپ نے حکم کیا میں بارگاہ اہل بیت اطہار میں، چونکہ اہل بیت ٹی وی ہے، جی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت کریں۔ یہ بھی بالکل تازہ کلام ہے، چونکہ اب ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا کہ مصرع طرح ہوتے رہے اور کلام ہوتے رہے۔ بالکل لاک ڈاؤن میں جو سلسلہ رہا وہ کافی کلام ہو گیا، اس سے یہ فائدہ بھی ہوا، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ جی اللہ کا بڑا شکر ہے، کیا کہنے ہیں۔ اور بہرحال آپ کا حکم ہے تو سماعت کریں۔ جی پیش کرتا ہوں کہ مدح حسین کرنی ہے یا مصطفیٰ مجھے۔ کیا بات ہے، کیا وہیں سے میں نے جہاں سے آپ نے ختم کیا تھا وہیں سے جی کیا ہے شروع۔ مدح حسین کرنی ہے کہ مدح حسین کرنی ہے یا مصطفیٰ مجھے، ارے میرے رسول دیجئے کچھ حوصلہ مجھے، میرے رسول دیجئے کچھ حوصلہ مجھے۔ دوسرا مسئلہ سنیں سلیم بھائی کہ جا کر در حسین پا کر بو بلا مجھے، کیسے بتاؤں کس قدر اچھا لگا مجھے، کیسے بتاؤں کس قدر اچھا لگا، بتا ہی نہیں سکتا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہے ہی نہیں کسی سے امید وفا مجھے، سنیے، ہے ہی نہیں کسی ہے ہی نہیں کسی سے امید وفا مجھے، ارے شبیر تیرے بھائی کا ہے آسرا مجھے، سبحان اللہ۔ شبیر وفا کے حوالے سے، شبیر تیرے بھائی کا ہے آسرا مجھے۔ کیا کہنے ہیں۔ ایک میری نظر میں بڑا اچھا سا شعر آیا سلیم بھائی، یہ شعر سنیے اور ناظرین حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بطور خاص شعر سنیں۔ ایک میسیج، ایک پیغام کے طور پر شعر ہے کہ ظلم و ستم کا دینا صدا صبر سے جواب، ظلم و ستم کا دینا، ظلم و ستم کا دینا صدا صبر سے جواب، ارے شبیر نے دکھایا ہے یہ راستہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شبیر نے دکھایا ہے یہ راستہ، یہ راستہ مجھے، کہ دنیا میں جا کے دیکھا جو میں نے جگہ جگہ، ہر شخص ہی حسین کا عاشق ملا مجھے، ہر شخص ہی حسین کا عاشق ملا مجھے۔ مقطع دیکھیں، کسی قابل ہو تو دعاؤں سے نواز دیجئے، بطور خاص دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ کہ عباس جب بھی پڑھتا ہوں مولا کی منقبہ، عباس جب بھی پڑھتا ہوں مولا کی منقبہ،
محفل میں لوگ دیتے ہیں سن کر دعا محفل میں لوگ دیتے ہیں سن کر دعا مجھے محفل میں لوگ دیتے ہیں سن کر دعا جزاک اللہ کتنے خوبصورت شاعری اور کتنے خوبصورت انداز میں محترم علی عباس صاحب آپ سے مخاطب تھے. ناظرین علی عباس نوگانوی صاحب جیسا کہ آپ نے نام سے اندازہ لگایا کہ نوگاواں سے تعلق ہے اور نوگاواں کی سرزمین بڑی مردم خیز سرزمین ہے. بڑے بڑے علماء اس زمین نے دیے ہیں, بڑے بڑے شعراء اس زمین پر پیدا ہوئے ہیں. میں نہیں بھلا سکتا مولانا علامہ فیروز حیدر عابدی صاحب کی شخصیت کو. پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے آج بھی موجود ہیں, ان کی کمی کا احساس آج بھی ہمیں ہوتا ہے. تو ایسے ایسے علماء اور ایسے ایسے شعراء کس کا ذکر کروں میں. کئی اہم ترین شعراء حضرات نوگاواں کے ایسے ہیں جن کا جی چاہتا ہے کہ میں ذکر کروں, لیکن وہ بھی ایک فہرست ہے تو وقت سارا اس میں ہی گزر جائے گا. ہم یہ نہیں چاہیں گے, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ علی عباس صاحب سے کلام سنا جائے, اور ان سے ہم یہ بھی چاہیں گے کیونکہ علی عباس صاحب کی ادبی خدمات بھی ہیں اور مذہبی خدمات بھی ہیں, تو ہم دو جملوں میں ہی چاہیں گے علی عباس صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں, کیونکہ آپ مشاعروں کی نظامت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مشاعرے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور محفلوں کی نظامت اور وہاں پر بھی اپنا کلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کا جو دور ہے, آج کا جو ہم جس دور میں ہم سفر کر رہے ہیں, اس میں آپ دو جملوں میں آپ ناظرین سے کیا کہنا چاہیں گے کہ مشاعرے میں اور محفل میں کیا کچھ فرق ابھی نظر آتا ہے آپ کو؟ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی سلیم بھائی واقعاً بہت پیارا سوال کیا آپ نے کہ کیا مشاعروں میں اور محفلوں میں جو فرق ہے وہ کیا فرق ہے. سب سے بڑا فرق ہے حضرات, میں مشاعرے میں بھی کہتا ہوں اور محفل میں بھی اس بات کو کہا, اکثر و بیشتر واقعاً نظامت کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ خدا نے اس صلاحیت سے تھوڑا سا نوازا ہے. میں تو خطرہ ہوں بالکل, کوئی یہ نہیں کہ کسی طرح کا کوئی تکبر کی بات ہو, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کروائے. اور مطلب یہ ہے کہ ہاں آل انڈیا مشاعروں کی نظامت بھی میں نے کی, مگر بہرحال پتہ یہ چلتا ہے حضرات اور واقعاً فرق کتنا بڑا ہے کہ اگر منقبت کا ایک شعر کہنے میں پورا دن گزر جائے گا, منقبت کا, اور غزل کا ایک شعر کہنے میں 2 دن گزر جائیں گے, تو 2 دن غزل کے شعر کہنے میں بیکار گزرے, کوئی ثواب نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اور منقبت کا شعر کہنے میں جتنا وقت لگا وہ ہو یا نہ ہو, ثواب ہی ثواب, عبادت ہی عبادت ہے. اتنی بڑی بات شاعری کا فرق کے حوالے سے ہے. بے شک بے شک بے شک. اور بہرحال مشاعروں اور محفلوں میں یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا ہے کہ محفل جو ہے واقعاً ایک مدح اہل بیت کے لیے جو آرگنائز کی جاتی ہے, جو سجائی جاتی ہے, محفل کو جو کرایا جاتا ہے, اس میں صرف اور صرف اہل بیت کی مدح ہوتی ہے, پاکیزگی ہوتی ہے, روحانیت ہوتی ہے. مشاعروں میں اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میں کچھ فوش باتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ ایسی غزلیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے بچے سنیں گے تو ان کو نہیں سننا چاہیے, ایسی شعر بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. بہرحال ہر طرح کی شاعری ہوتی ہے, وہ صرف تفریح اور تباہ کا ذریعہ ہوتا ہے مشاعرہ, جس میں تفریح ہوتی ہے. مگر چونکہ اساتذہ نے اور استاد لوگوں نے جو کام کیا ہے, جو کلام کہے ہیں جس طرح سے, واقعاً ان کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. جس طرح سے انہوں نے شعر کہے اور ان سے کچھ میسیج ملتا ہے, یا ان سے میسیج ملتا ہے یا پھر ہم ان سے سیکھا جاتا ہے. ہم حضرت جون ایلیا کو دیکھ لیتے ہیں, فراز احمد فراز کو دیکھتے ہیں, تمام لوگوں کو دیکھتے ہیں, جوش ملی آبادی کو دیکھتے ہیں. تو وہ غزل نہیں کہہ سکتے. جوش ملی آبادی کے مجھے یہ مصرے یاد آئے, اگر اجازت ہو تو سنا دوں. وہ کہتے ہیں جا گورے غریباں پر نظر ڈال بعبرت, کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت, اور پوچھ کہاں ہے تیری وہ شان حکومت. کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے, اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. تو بتائیے یہ سب پیغام ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے. تو مشاعروں میں تو آپ ذرا سا یہ بھی بتائیں ناظرین کو کہ جیسا کہ آپ کی گفتگو سے دیکھیں, اچھا بڑا شاعر اگر کربلا
تک سفر کر لیتا ہے تو اس کی شاعری میں غزل میں بھی وہ ہے نکھار آ جاتا ہے، اور اس کی فکر اس کی اعلیٰ ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ نے جوش ملیح آبادی کا ذکر کیا، اور ظاہر سی بات ہے جوش صاحب کا ذکر آتے ہی آدمی مرثیے کی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور ان کے مرثیے ایسے مرثیے کہ بھائی جس کا کیا ہے، کتنی تعریف کی جائے کم ہے. تو بڑا اچھی گفتگو چل رہی ہے. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت محترم علی عباس نوغانوی صاحب، اپنا خوبصورت کلام بھی انہوں نے پیش کیا اور خوبصورت گفتگو بھی چل رہی ہے ان سے. اور ہم چاہیں گے کہ اب وہ اپنی پسند کا آخر میں وہ کچھ کلام ہمارے ناظرین کو وہ سنا دیں جو انہیں بہت زیادہ پسند ہو، تاکہ ہمارے ناظرین وہ کلام بھی سن سکیں جو شاعر خود اپنا ذات. یوں تو ہر شاعر کے لیے اپنا ہر شعر ایسے ہی پیارا ہوتا ہے، جیسے کسی ماں کے کئی بچے ہیں تو اسے ہر بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر شاعر کو اپنی تخلیق کا کیا ہوا ہر شعر سے اتنا ہی لگاؤ، اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ دیگر شعروں سے یا دیگر نظموں سے ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس سے کچھ زیادہ ہی آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے مولانا یہ کہلوا لیا کلام. تو آپ کچھ وہ کلام ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. بھائی شکریہ جناب. جی بے شک واقعاً. اور سلیم بھائی یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا میں نے بہت بچپن میں ایک شعر کہا تھا کہ نبھا سکو تو بڑھانا قدم میری جانب. بتائیے بہت بچپن کا شعر ہے، ویسا کا ویسا ہی ہے، بالکل کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. نبھا سکو تو بڑھانا قدم میری جانب، میں دوستی کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. واہ واہ واہ. میں دوستی کو عبادت سمجھ کے ایک عبادت ہے. بے شک. بہرحال یہ ذریعہ ہے، آپ نے مجھے اس میں شریک کر لیا، اس ثواب میں شریک کیا. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو حضرات سماعت کریں سلیم بھائی کا جیسا حکم ہے. واقعا یہ میں اس میں چند اشعار پیش کرتا ہوں حضرات. یوں تو واقعا بڑی صحیح بات کہی کہ جتنے اشعار ہوتے ہیں کبھی کبھی پیچھے ڈائری کھول کے دیکھیے تو اچھے اچھے اشعار بھی اس میں ہوتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. تو میں کچھ شعر بالکل تازہ ہی شعر میں سناتا ہوں. ہے کربلا میں صرف 72 کسی کے پاس. اس کی ردیف سنیے. کسی کے پاس میں صرف 72 کسی کے پاس ہے. کربلا میں صرف 72 کسی کے پاس ہے. کربلا میں صرف 72 کسی کے پاس. ان کے مقابلے میں ہے لشکر کسی کے پاس. سنیے بہت اچھا مزہ دے گی ردیف. سنیے بطور خاص. جزاک اللہ. ان کے مقابلے میں ہے لشکر کسی کے پاس. میں یہ سوال کرتا ہوں اکثر کسی کے پاس. میں یہ سوال کرتا ہوں اکثر کسی کے پاس. ارے میرے حسین جیسا ہے رہبر کسی کے پاس. میرے حسین جیسا ہے رہبر کسی کے پاس. سنیں حضرات کہ تو خوش نصیب کتنی ہے اولاد فاطمہ، زہرا کے جیسی ہے نہیں مادر کسی کے پاس. زہرا کے جیسی ہے نہیں مادر کسی کے پاس. یہ بھی شعر سنیں سلیم بھائی کہ آنکھوں سے جو بھی ٹپکے ہیں غم میں حسین کے. آنکھوں سے جو بھی ٹپکے ہیں غم میں حسین کے. آنکھوں سے جو بھی ٹپکے ہیں غم میں حسین کے. ارے ایسے کہاں ہے قیمتی گوہر کسی کے پاس. ایسے کہاں ہے قیمتی گوہر کسی کے پاس.
ایسے کہاں ہے قیمتی گوہر کسی کے پاس. جزاک اللہ. کٹوا کے ہاتھ لکھی وفاؤں کی داستان، کٹوا کے ہاتھ لکھی وفاؤں کی داستان. غازی کے جیسا ہے نہیں جوہر کسی کے پاس، غازی کے جیسا ہے نہیں جوہر کسی کے پاس. ایک شعر سنیے سلیم بھائی. ہے حق پرست کون سمجھ لیجئے دیکھ کر، ہے حق پرست کون سمجھ لیجئے دیکھ کر. ارے مرحب کسی کے پاس ہے حیدر کسی کے پاس، مرحب کسی کے پاس ہے حیدر کسی کے پاس. کرب و بلا میں دیکھیے دو طرح کے ہیں لوگ، صبر و رضا کسی پت و خنجر کسی کے پاس، صبر و رضا کسی پت و خنجر کسی کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی شعر بطور خاص. اللہ حسین اللہ حسین دیکھ مرادیں ملے جہاں، لا کر دکھاؤ ایسا جو ہو در کسی کے پاس، لا کر دکھاؤ ایسا جو ہو در کسی کے پاس. یہ بھی شعر آخری شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں. سایہ ہے جس کا دین پا زہرا تیرے سوا، اور تطہیر جیسی ہے نہیں چادر کسی کے پاس، تطہیر جیسی ہے نہیں چادر کسی کے پاس. مقطع سماعت کریں بطور خاص سلیم بھائی پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. کہ عباس تو جو شاعر آل رسول ہے، عباس تو جو شاعر آل رسول ہے. بطور خاص مصرع دیکھیں دوسرا مصرع. کہ عباس تو جو شاعر آل رسول ہے، ارے یہ بھی شرف کہاں ہے بھلا ہر کسی کے پاس، یہ بھی شرف کہاں ہے بھلا ہر کسی کے پاس. بہت بہت شکریہ. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. عباس تو جو شاعر آل رسول ہے، یہ بھی شرف کہاں ہے یہاں ہر کسی کے پاس. کتنا خوبصورت مقطع میں بات کہی اور وضاحت کر دی کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا شاعر ہونا، ان کی بارگاہ میں شعر کہنے والے کی بڑی عظمت ہوتی ہے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں. اور وقت اجازت نہیں دے رہا ناظرین کہ ہم ان سے علی عباس صاحب سے اور جی تو چاہ رہا ہے کہ اور کلام وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن اب وقت کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب ہمیں رکنا ہوگا. ہم شکر گزار ہیں علی عباس نوخانوی صاحب آپ کے کہ آپ نے ہماری درخواست پر ہمارے اس پروگرام وقار سخن میں شرکت کی اور اپنا خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کی مزید توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اچھی صحت کے ساتھ بہت لمبی عمر عطا کرے، اور آپ اسی طرح سے بارگاہ اہل بیت میں مدح خوانی کرتے رہیں، قصیدہ خوانی کرتے رہیں، نوحہ خوانی کرتے رہیں. ناظرین
اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروہی اب آپ سے اجازت لیتا ہے. وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.